اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو اچانک پیسوں کی شدید ضرورت پیش آ جائے تو انشاءاللہ انتظام ہو جائے گا۔ بس اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سورۃ الکوثر پڑھ کر دیکھیں۔ چاہے ذاتی مکان ہو، گاڑی ہو، دولت ہو، شہرت ہو، عزت ہو، جو بھی آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں طلب کریں گے، اللہ پاک بیٹھے بیٹھے آپ کی ہر حاجت پوری فرما دے گا۔ شرط صرف یہ ہے کہ آپ اس وظیفے کو ویسے ہی پڑھیں جیسے طریقہ بتایا گیا ہے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اگر آپ ویڈیو کو سکپ کر کے واچ کریں گے تو آدھا عمل رہ جائے گا اور اس عمل کی کوئی ضمانت نہیں۔ وظیفے کو مکمل ترتیب سے سمجھ کر کریں، انشاءاللہ دنیا آپ کی کامیابی کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گی۔ سورۃ الکوثر کے وظیفے میں اتنی برکت ہے کہ آپ کے بگڑے ہوئے کام سنور جائیں گے، دولت کے مسائل ختم ہو جائیں گے، گھر کی بے برکتی ختم ہو جائے گی، لڑائی جھگڑے، تنگ دستی، محرومی، ناچاکی سب ختم ہو جائے گی۔ اگر گھر میں کوئی آپ کی بات نہیں مانتا، کاروبار میں برکت نہیں، کاروبار بند ہو چکا ہے، تو آج کے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر صرف بتائے گئے طریقے سے سورۃ الکوثر پڑھ لیں۔ پھر جو معجزہ ہوگا وہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ سورۃ الکوثر کا مجرب ترین عمل ہے، سچا واقعہ ہے۔ جو بھی بندہ اس وظیفے کو پڑھتا ہے اس کی تقدیر بدل جاتی ہے، اس کے مسائل، رکاوٹیں، بندشیں سب دور ہو جاتی ہیں، کامیابی قدم چومتی ہے۔ بہت سے بھائی بہن ایسے ہیں جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں لیکن کامیابی نہیں ملی۔ آج کا یہ عمل آزمائیں، انشاءاللہ ایسی برکت ہوگی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ اللہ پاک کا ایسا کرم ہوگا کہ ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کسی بھی حاجت کے لیے پڑھا جا سکتا ہے۔ اس وظیفے کو خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب کو بھی پہنچائیں تاکہ ان کے لیے بھی آسانیاں ہوں۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، جب وہ دیتا ہے تو نہ شکل دیکھتا ہے نہ عمل، چھپڑ پھاڑ کر عطا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں بتاؤں؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ کہو، یعنی نہ گناہوں سے بچنے کی طاقت ہے نہ نیکی کرنے کی ہمت مگر اللہ کی توفیق سے۔ بخاری مسلم نے بھی اس روایت کو لکھا ہے۔ اللہ والوں، میں جو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں وہ کتنی بار پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، سب تفصیل میں بیان کروں گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ خاص طور پر مغفرت اور استغفار کے لیے ہوتا ہے۔ آپ استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں اور لا حول ولا قوت الا باللہ بھی، دونوں ایک جیسے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ استغفار کی بہت فضیلت ہے۔ جو بھی وظیفہ پڑھیں استغفار ضرور کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ جب بندہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے اللہ پاک خوش ہوتا ہے، اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اللہ جب کسی کو نوازنے پر آتا ہے تو پھر وہ چہرے نہیں دیکھتا، وہ اعمال نہیں دیکھتا، وہ بس عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ والو، یہ آج کا بہت ہی خاص عمل ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سکھایا ہوا عمل ہے۔ عمل کرنے سے پہلے یہ دعا ضرور کر لیں، اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا واسطہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی بخشش دے دے، ہم سب پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، ہمیں 5 وقت کی نمازیں بجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم مانگنا نہیں جانتے، ہمیں بن مانگے عطا فرما۔ قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والدین کی خدمت کرنے والا بنا دے، جن کے والدین پریشان ہیں ان کے بچوں کو ہدایت دے، ہماری تمام جائز حاجات پوری فرما۔ خاص طور پر ہم فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، ہمیں حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ آپ وظیفے کی طرف آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نیو ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔
اور ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں۔ اللہ کریم آپ کو اجر کثیر عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر توبہ و استغفار کریں، شرمندگی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، تاکہ کوئی گناہ رکاوٹ نہ بن جائے۔ 70 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں، پھر درود پاک پڑھیں، کوئی سا بھی، لیکن نماز والا درود ابراہیمی افضل ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، یا درود ابراہیمی افضل ترین درود ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ ایک بار مل کے پڑھ لیجیے اور کمنٹ میں ڈن ضرور رائٹ کیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب اپنے دل میں نیت کر لیں آپ کی حاجت کیا ہے۔ رزق، اولاد، شادی، محبت، ذاتی مکان، گاڑی، حج، عمرہ، جو بھی آپ کی حاجت ہو، آپ نے اپنے دل میں سب سے پہلے نیت کر لینی ہے۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ سب سے پہلا وظیفہ یہ آیت کریمہ ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ آیت عرش الہی سے فیصلے کروا دیتی ہے، بند تقدیروں کے تالے کھلوا دیتی ہے، رکاوٹیں ہٹا دیتی ہے، بندشیں توڑ دیتی ہے۔ اس آیت کو 11 مرتبہ پڑھیں، چاہے تسبیح پر پڑھیں یا انگلیوں پر گن کر پڑھ لیں۔ پڑھتے وقت کسی سے بات نہ کریں، صرف دل ہی دل میں رب سے اپنی حاجت مانگتے رہیں۔ جو بھی حاجت ہو رب کے سامنے دل سے مانگتے رہیں۔ یاد رکھیں یہ مبارک مہینہ رجب، شعبان، ربیع الاول وغیرہ سال میں ایک بار آتا ہے۔ اگر آپ اس مہینے میں یہ خاص عمل کریں گے، تمام پریشانیاں دور ہوں گی اور انشاءاللہ آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد آپ نے وہی درود شریف جو وظیفے کے آغاز میں پڑھا تھا، جتنی تعداد میں پڑھا تھا، آخر میں آپ نے وہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد رب سے دعا کریں، جو بھی حاجت ہے دل سے مانگیں۔ حتیٰ کہ اگر آپ نے ایک کاغذ پر 11 حاجتیں لکھ لیں اور نیت کر کے وظیفہ کر لیا تو انشاءاللہ وہ سب حاجات پوری ہو جائیں گی۔ یقین نہیں آتا تو آج ہی آزما کر دیکھیں، آج ہی آپ میرے بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ کر کے دیکھیں۔ ہو سکتا ہے آپ نے پہلے بہت سے وظائف کیے ہوں لیکن آپ کو کوئی فائدہ نہ ہوا ہو۔ ایسا نہیں کہ ہر وظیفے میں فائدہ نہیں ہوتا، ہر وظیفے میں فائدہ ہوتا ہے۔ آپ جو بھی وظیفہ کرتے ہیں اس میں فائدہ ہوتا ہے، لیکن وظیفہ کرنے میں ہمارے سے کچھ غلطیاں اور کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ ہم اپنی غلطیوں کو مد نظر نہیں رکھتے، بس اتنا کہتے ہیں کہ وظیفے کا فائدہ نہیں ہوا، جبکہ ایسا کچھ نہیں کہ وظیفے کا فائدہ نہ ہو۔ وظیفے کا فائدہ ضرور ہوتا ہے اگر ہمارے سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو۔ ہم وظیفے کو مکمل عاجزی کے ساتھ نہیں کرتے۔ اگر ہم وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری مکمل توجہ نہیں ہوتی۔ اگر ہم وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں، وظیفے کے دوران دوسروں کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں، اگر ہم بات نہ بھی کر رہے ہوں تو ہم اپنے کمرے میں ارد گرد دیواروں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ ہم تسبیح تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا خلوص اور ہماری توجہ جو ہے وہ اس وظیفے میں مکمل شامل نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہمارے وظیفے جو ہیں وہ اثر نہیں کرتے۔ اس لیے وظیفے کو مکمل عاجزی کے ساتھ کیا کریں۔ انشاءاللہ اگر آپ عاجزی کے ساتھ وظیفے کو کریں گے تو میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، آپ کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور رائٹ کریں۔